اب آئیے کہ مدنی صورتوں کا پہلا جوڑا ہے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ اس کے ضمن میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نام دیا ہے، ایک نام اس معنی میں کہ دونوں کے لیے ایک لفظ کا اطلاق، اگرچہ وہ نام کئی ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور نے الزہراوین بھی قرار دیا انہیں، یا الزہراوان، حالت رفع ہوگی تو الزہراوان ہوگا، حالت نصبی ہوگی یا حالت جری ہوگی تو الزہراوین۔ یہ تو گویا کہ اعراب کا مسئلہ ہوا۔ زہرا کہتے ہیں نہایت تابناک، روشن۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ فاطمۃ الزہراء، وہ در حقیقت ان کے چہرے کا دمکتا ہوا انداز، ظاہر بات ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے رنگت بھی بہت عمدہ دی ہوگی، اور پھر وہ نور روحانیت جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی دمک میں جو اضافہ ہوا، فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، اسی سے تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے الزہراوان یا الزہراوین۔ حضور نے ایک حدیث میں، ابھی وہ میں آپ کو سناؤں گا، کہ اس کو قرار دیا ہے، دونوں صورتوں کو ایک لفظ سے تعبیر کیا۔ اسی طرح الغمامتان، الغیایتان، الذلتان، الخرقان، الفرقان، یہ میں نے 6 آپ کو الفاظ بتائے ہیں کہ جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی مجموعی فضیلت بیان کی ہے، اور ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے، گروپ کیا ہے ایک لفظ کے اندر۔ وہ حدیث اب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اپنے لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن سے محبت رہی زندگی میں، جو قرآن کو پڑھتے رہے، قرات کرتے رہے، اس سے دلچسپی رکھتے رہے، اس کا مطالعہ کرتے رہے، اس پر غور و فکر کرتے رہے۔ اصحاب، قرآن والے، قرآن کے لوگ۔ اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ اس کے بعد اب آپ نے مزید یوں سمجھیے کہ یہ عام پر خاص کا اضافہ ہے۔ اقرأوا الزہراوین، خاص طور پر 2 نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی قرات کیا کرو، پڑھا کرو 2 نہایت تابناک اور روشن صورتوں کو، البقرہ و آل عمران۔ وہ زہراوین کیا ہے؟ البقرہ اور آل عمران۔ یہاں گویا کہ معین کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے لیے ایک عنوان، نہایت تابناک صورتیں۔ فإنہما تأتیان یوم القیامۃ، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز ظاہر ہوں گی، آئیں گی قیامت کے دن۔ اب یہاں وہ الفاظ آ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے، کأنہما غمامتان، جیسے کہ وہ 2 بدلیے ہوں۔ غمامہ کہتے ہیں بدلی، ابر کی کیفیت، 2 بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ او غیایتان، یہ لفظ بھی اسی کے لیے ہے۔ او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا یہ پرندوں کی 2 ٹکڑیاں ہوں گی، تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ دونوں جھگڑیں گی، محاجہ کریں گی۔ محاجہ یہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے مدافعت کرنے میں تکرار کر کے بات کرنا، دلیل پر دلیل دینا۔ تو جو بھی ان دونوں صورتوں سے خصوصی شغف رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ لوگ کہ جو ان دونوں صورتوں کو پڑھنے والے ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، صاحب ہما، ان دونوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی طرف سے وہ جھگڑیں گی، وہ ان کی سفارش کریں گی۔ تو اس میں غمامتان، غیایتان، فرقان، یہ الفاظ، اور زہراوین، یہ الفاظ جو ہیں اس حدیث کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت، اور ایک اس میں جو دوسری روایت آئی ہے اس میں الفاظ یہ آئے ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ بھی مسلم شریف کی ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، توطا یوم القیامت بالقرآن واہلہ، لائے جائیں گے قیامت کے دن قرآن بھی اور قرآن والے بھی، قرآن سے دلچسپی رکھنے والے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔
الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، یعنی وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے تھے دنیا میں، یعنی صاحب قرآن صرف پڑھنے کے معنی میں نہیں، صرف محبت کے معنی میں نہیں، الذین یعملون بہ فی الدنیا، دنیا میں جو اس پر عمل کرتے تھے قرآن پر، ان کو لایا جائے گا۔ تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، اور آگے آگے چل رہی ہوگی قرآن مجید جب لایا جائے گا تو آگے آگے ان میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ وَضَرَبَ لَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امثال ما نسیتہن بعد۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے بعد حضور نے ان دونوں صورتوں کے لیے کچھ تشبیہیں بیان کی کہ جن کو میں بھول نہیں سکا، یعنی اس قدر خوبصورت تشبیہیں حضور نے دیں۔ وہ تشبیہیں کیا ہے؟ کأنہما غمامتان او ظلتان سوداوان بینہما شرق، یہ دونوں صورتیں ایسے ظاہر ہوں گی قیامت کے دن جیسے کہ دو بدلیاں ہیں، دو بادل ہیں، اور وہ سیاہ رنگ کی ہیں، یعنی سایہ کر رہی ہوں گی اپنے پڑھنے والے اور محبت کرنے والے ہیں ان پر۔ ان کے درمیان ایک روشنی بھی ہوگی، دو بدلیاں اسی طرح ظاہر ہوں گی، اگر وہ ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان کوئی خلا نہ ہو جس میں روشنی آ رہی ہو تو وہ دو علیحدہ نہیں ہوں گی۔ گویا کہ ان کے اندر معنوی اعتبار سے تسلسل بھی ہے، لیکن یہ کہ دو صورتیں علیحدہ ہیں، سورہ بقرہ علیحدہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ او کأنہما خرقان من طیر صواف، یا ایسے حضور نے تشبیہ دی کہ جیسے کبھی کبھی پرندوں کے جب جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں تو وہ اتنا، اگر وہ جھنڈ جو ہے وہ گہرا ہے کہ پھر وہ سائے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور وہ دھوپ کو روک لیتے ہیں اور سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو وہ گویا کہ اڑنے والے اور پروں کو پھیلانے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے مانند ہوں گی۔ تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ محاجہ کریں گی، سفارش کریں گی، جھگڑا کریں گی اپنے لوگوں کے بارے میں، ان کی طرف سے مدافعت کریں گی، ان کی وکالت کریں گی۔ یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، لیکن ترمذی میں اسی روایت کے جو الفاظ آئے ہیں، ما نسیتہن، وہ تین تمثیلیں جو حضور نے بیان فرمائی جن کے بارے میں راوی کہتے ہیں حضرت نواس بن سمعان کہ میں ان کو بھول نہیں سکا، تو اس کی جو تشریح آئی ہے ترمذی کی روایت میں، قال یاتیان کانہما غیایتان بینہما شرق او کانہما غمامتان سوداوان او کانہما ظلتان من طیر صواف، دو بدلیاں یا دو ٹکڑیاں پرندوں کے دو جھنڈ ہوں گے، تجادلان عن صاحبہما، اور وہ مجادلہ کریں گی، محاجہ کریں گی، مجادلہ کریں گی، جھگڑیں گی، مدافعت کریں گی اپنے لوگوں کی طرف سے۔ تو ان دو روایات، بلکہ میں نے تین روایات آپ کو سنائی ہیں، اس لیے کہ ایک روایت تو حضرت ابو امامہ باہلی سے ہے، دوسری روایت جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی ہے، اگرچہ راوی ایک ہی ہے حضرت نواس بن سمعان، لیکن مسلم شریف میں اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں اور ترمذی میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان سے ان دونوں صورتوں کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی، اور نمبر دو یہ کہ ان کا جوڑا ہونا ثابت ہو گیا، اس لیے کہ ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام سے، جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آخری دو صورتیں ان کے لیے تو ایک نام ایسا ہے کہ جو ہر شخص جانتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، معوذتین، یہ تو ایک نام جو ہے ہر شخص جانتا ہے، دو صورتیں ہیں لیکن دونوں کا مضمون ایک ہے، اس لیے انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ لفظ جو ہے زیادہ عام نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہتمام کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو بھی اسی طریقے سے ایک جوڑا قرار دیا ہے۔